اب تیسرا حصہ ہے سورت کا. اب حضور کی بعثت کس لیے ہوئی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ خاص آیت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انبیاء کی بعثت، رسولوں کی بعثت کے لیے بشیر، نذیر اور مذکر، مربی، معلم، یہ سارے الفاظ، شاہد، یہ سب مشترک ہیں. یہ صرف محمد رسول اللہ کے لیے ہے اور 3 دفعہ ہے. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا، کامل ہدایت نامہ جو ان پر کامل ہو گیا، اور دین حق، وہ میزان جو دی گئی تھی تمام انبیاء کو، وہ میزان اب کامل ہو کر دین حق، سچا، مکمل، عادلانہ، مبنی بر عدل و قسط نظام زندگی ہے جو بن گیا. کس لیے بھیجا ہے؟ لیظہرہ، سے غالب کریں. یہ نہیں وہ پامال رہے اور 30 لاکھ لوگ حج کرتے رہے، بس اللہ خیر صلی اللہ. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یہ 30 لاکھ آدمی اگر کفن باندھ لیں اپنے سر سے تو دنیا میں انقلاب آ جائے کہ نہ آ جائے. حج کری آؤ، رمضان کا عمرہ کراؤ. ریچولز، ویوے ریچولز. حرام سے کمائی کرو اور عمرے کرو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. مشرکوں کو تو یہ پسند نہیں ہوگا. مشرک چاہیں گے توحید کا نظام قائم ہو جائے، اللہ کی حکومت پوری زندگی پہ قائم ہو جائے. اب مشرک کون ہے؟ مشرک صرف بت پرست نہیں ہے. سب سے بڑا مشرک وہ ہے جو کہ ہیومن ساورنٹی کا اعلان کر رہا ہے. وہ تو خدائی کا اعلان کر رہا ہے. بت پرست نے تو یہی سمجھا ہوگا یہ کوئی دیوی ہے، دیوتا ہے، کوئی ہماری سفارش کر دے گا. اس کے علاوہ وہ تو خدا بن رہے ہو تم کہ ہم حاکم ہیں. یہ دعوت تو نمرودیت کا دعویٰ ہے، یہ دعوت تو فرعونیت کا دعویٰ ہے. حاکم ہم ہیں. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. فرق یہ ہے کہ وہ ایک شخص ہوتا تھا، اب پوری قوم ہے، بس اور کچھ بھی نہیں. وہ کبھی پسند نہیں کر سکتے. تصادم ہونا ناگزیر ہے، جہاد کرنا پڑے گا، کشمکش کرنی پڑے گی. اب وہ کون کریں گے؟ جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرے اور رسول کو ماننے کا دعویٰ کرے. اگلی آیت پڑھ لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان کے دعوے دارو، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے.